بندہ ہے، طالب علم ہے، یا طالب علم اگر نہیں بھی ہے، وہ ترتیل میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے، مشق کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کسی ایک قاری کو متعین کر لے، اسی کو سننا ہے، یا یہ ہے کہ مختلف قراء کا قرآن سننا بھی اسے فائدہ دے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ استاد کے ہاں جب تک پڑھے جی صرف استاذ کا لہجہ سنیں اور اسی کی تقلید کریں، صحیح، بالکل کسی دوسرے کا نہ سنیں۔ جی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اور میرے استاد حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ اگر استاذ کوئی لہجہ پڑھ رہا ہے اور طالب علم کو معلوم ہے یہ لہجے کے اصول کے خلاف پڑھ رہا ہے، جی ظاہر بات ہے لہجہ ترنم صحیح اترے گا، جی، تجوید تو استاد اس کی تجوید کا تو مکمل لحاظ کرے گا ہی۔ صحیح، تو اگر طالب علم جیسے آپ بہت سے نیٹ سے لہجے جان لیتے ہیں، جی جی، وہ سمجھ رہا ہے کہ استاد اس لہجے میں یہاں قاعدے سے خلاف ورزی کر رہا ہے یا اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت فرماتے تھے جیسا استاد سے سننا ہے ایسے ہی پڑھے، تقلید محض کرے۔ جی فرماتے تھے کہ اس کے بعد پھر اجتہاد کرنا، لیکن جب تک پڑھو استاد کا لہجہ پڑھو۔ صحیح، 2 سال اگر طالب علم استاذ کا لہجہ یکسوئی کے ساتھ محنت کر کے پڑھے گا، جی اساتذہ تو ماشاءاللہ ایک ایک رکوع کو ایک ایک مہینے مشق کراتے ہیں، صحیح، صحیح، ایک ایک آیت کو سینکڑوں مرتبہ مشق کرا دیتے ہیں وہ، جی جی، تو اس کے لیے آسان ہے۔ تو صرف استاذ کا لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں فراغت کے بعد استاذ سے رہنمائی حاصل کرے، مجھے کس کا لہجہ سننا چاہیے، کس کی تلاوت سننی چاہیے، جی وہ رہنمائی فرمائے فلاں کی سنو، آپ کی آواز ان سے مناسبت رکھے گی، تو بس اس کو سنیں۔ کبھی اس کا سن لیا، کبھی اس کا سن لیا، ثواب کی نیت سے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جی جی، لیکن تقلید کی نیت سے ایک ہی کو آپ کو سننا پڑے گا، جبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی، یعنی ایک سے زائد اگر سنتے تو بجائے فائدے کو نقصان ہو جائے گا۔ جی ہاں، نقصان ہوتا ہے اس سے، جی اللہ ہے کہ کوئی بہت ذہین ماہر ہو جی، اخذ کرنے کا صحیح، وہ پڑھ لے گا، لیکن یہ کہ سب کے بس کی نہیں ہے وہ، جی اس لیے جی، اس میں تقلید کرنی چاہیے، پڑھنے کے زمانے میں استاذ کی، اور فراغت کے بعد بھی استاد کی رہنمائی سے کسی کی بھی تقلید کرنی جی۔ چاہیے۔ حضرت سانس کے تعلق سے، سانس جو ہے بعض لوگوں کا بہت کم ہوتا ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مصری قراء کا اکثر سانس بہت لمبا ہوتا ہے، تو اس کے مطلب کیا کوئی ایسا غذا ہے یا کوئی عمل ہے یا کوئی ورزش ہے جس سے سانس کے اوپر جو ہے قابو پایا جا سکے؟ مشق سب سے بڑی ورزش ہے۔ مشق، اگر مشق پابندی سے آپ کریں گے جی تو مشق کرنے سے کئی فائدے ہوتے ہیں، جی، آپ کی آواز بھی کھلے گی، ٹھیک، آپ کا سانس بھی بڑھے گا، آپ کی ادائیگی بھی صحیح ہوگی، جی تو یہ 3 فائدے آپ کو ہوں گے۔ رہا غذاؤں کا معاملہ، تو بہت سی غذا ہیں، لیکن اصل مشق ہے۔ مشق کے ذریعے سے پہلے زمانے کے طالب علم بہت غریب ہوتے تھے، صحیح، ان کو تو سوکھی روٹیاں میسر آتی تھی، سالن بھی میسر نہیں آتا تھا، صحیح، لیکن وہ بڑے بڑے قاری بن گئے، تو انہوں نے مشق کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ